الصافون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الطهار على رسول الله وآله الطهار اللهم صل على محمد وآل محمد۔ ایک قدم ملاحظہ فرمائیے گا کہ مولا علی کی شان زمین و زماں سے پوچھ، مولا علی کی شان زمین و زماں سے پوچھ، لوح و قلم سے پوچھ لے خدا آسماں سے پوچھ۔ مولا علی کی شان زمین و زماں سے پوچھ، لوح و قلم سے پوچھ لے خدا آسماں سے پوچھ۔ اور تیرے پسر کے دل میں جو حب علی نہیں، بیٹا کہاں سے آیا ہے بیٹے کی ماں سے پوچھ، بیٹا کہاں سے آیا ہے بیٹے کی ماں سے پوچھ۔ صلوات علی محمد و آل محمد۔ نعرہ حیدری، نعرہ صلوات۔ حضرات، جیسے کہ آپ کے سامنے تلاوت کلام کا پاک کے فرائض ہم دے تھے مولانا شعبان صاحب متعلم ناظمی عربی کالی، اب میں بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ گزارش کر رہا ہوں جناب فیروز فیصل سمیع تقوی صاحب کی خدمت میں کہ آپ تشریف لائیں اور اپنے بہترین کلام سے مومنین کے قلوب کو منور فرمائیں۔ آپ ان کے استقبال میں نعرہ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ نعرہ صلوات، نعرہ حیدری، جناب کی صحت و سلامتی کے لیے ایک آواز بلند صلوات۔ آپ حضرات کے سامنے میں دو ربائی پیش کروں گا، ایک مولا علی کی شان میں ہے اور دوسری ربائی ہمارے ایام ادا سے متعلق ہے۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں رسول کے زمانے میں جو جنگیں لڑی گئیں، ان جنگوں میں جو مخالف فوجوں میں جو شخصیتیں جو اس وقت کے کردار تھے وہ سب ایک سے ایک بڑے ماہر فن جنگوں کے تھے، بڑے ہی نام تھے ان کے، لیکن جب وہ سنتے تھے کہ میدان جنگ میں حضرت علی ہیں موجود تو وہ وصیتیں ایک دوسرے سے کرنے لگتے تھے۔ ایسے بہادر جو تھے وصیتیں کرتے تھے، کچھ ایسے بہادر بھی تھے جو زندہ بت کی طرح گر جاتے تھے نام علی سن کر، کچھ ایسے بھی تھے جو میدان جنگ چھوڑ کے بھاگنے لگتے تھے نام علی سن کر۔ تو وہ مولا علی کی ذات ایسی جس کے لیے ہمارے میدان غدیر میں اللہ کی طرف سے پہچنوایا گیا دنیا کو کہ
اللہ کے ولی حضرت علی ہیں، کیسے دنیا میں پہچانو؟ تو وہ شخصیت تو یہ ربائی میں پہلی انہی کی شان میں پیش کر رہا ہوں۔ کعبے کو ید اللہ نے آباد کیا، کعبے کو ید اللہ نے آباد کیا، کعبے کو ید اللہ نے آباد کیا، بت توڑ کے مصطفیٰ کا دل شاد کیا، بت توڑ کے مصطفیٰ کا دل شاد کیا۔ اللہ رے جلال اس میں آلائے علی، اللہ رے جلال اس میں آلائے علی، اصنام کو اسلام نے برباد کیا، اصنام کو اسلام نے برباد کیا، بت نام سن کے گر گر جاتے تھے۔ یہ ہے اللہ کی طرف سے عظمت علی، جناب حضرت علی، جو ہمارے دلوں کے اندر ان کے جو محبت ہے ایسے ہے کہ ہم لوگ ذرا بھی بھول اپنی زندگی کے خون میں روانی ہماری اسی محبت سے ہے۔ تو میں دوسرا جو میں نے ربائی آپ کے سامنے کہی کہ ایک ایام اعزا سے متعلق ہے، پیدا ہوئے اسی غم کے لیے، پیدا ہوئے اسی غم کے لیے، پیدا ہوئے اسی غم کے لیے، پیدا ہوئے اسی غم کے لیے۔ اللہ پیدا ہوئے اسی غم کے دنیا میں، پیدا ہوئے دنیا میں اسی غم کے لیے، پیدا ہوئے دنیا میں اسی غم کے لیے، رونا ہی جلا ہے، اشک رونا ہی جلا ہے چشم پرنم کے لیے، رونا ہی جلا ہے چشم پرنم کے لیے۔ ہم کو دو دولتیں خدا نے دی ہیں، ہم کو دو دولتیں خدا نے دی ہیں۔ دو کا استعمال تو بہت جگہ ہے۔ رسول نے اپنی وفات سے کچھ پہلے جو وصیت کی تھی، دو گراں چیزیں، تو دو ہمارے سامنے امام حسن اور امام حسین ہیں، جو کہاں نہیں ہے کہ دو دریا قرآن میں ہے، دو بہشت، دو باغ بہشت میں، تو دو جو ہے ہمارے لیے زندگی کی علامت ہے، یہ دو قرآن اور اہل بیت۔ تو یہاں پر ہم کو دو دولتیں خدا نے دی ہیں، آنکھیں رونے کو، آنکھیں رونے کو، ہاتھ ماتم کے لیے، ہاتھ ماتم کے لیے۔ نعرہ حیدری، نعرہ صلوات صلی اللہ۔ آئیے حضرات، اب میں بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ گزارش کر رہا ہوں، الکام بھائی سید آیت اللہ حمید اللہ صاحب قبلہ رونق افروز منبر ہو رہے ہیں، آپ ان کے استقبال میں کنارے صلوات پڑھ حضرت محمد و آل محمد۔
नारे हैदरी, नारे सलावत। फातिहा। أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا أبي القاسم محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه في كتابه المبين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. صلوات محمد علیہ. سورہ بقرہ کی مسلسل آیات ایک واقعے کو مرکزی رخ دے کر پھر اس بات کو آگے بڑھاتی نظر آتی. جو کل ابھی بھی بات ہوئی تھی نا، تو پہلے میں آپ کا فریضہ ادا کروں، ذرا وہ مجھے دے دیجیے. سلمان یہ آپ کی پرسوں کی جس کا جو کل مدرسے کی طرف سے یہ مدرسے کی طرف جی ہاں بہت اچھا ماشاء اللہ. تو یہ آپ کو کیونکہ آپ نے ان تینوں شجروں انتخاب کر کے کل بہت اچھا جواب دیا. باقی جو کل کی مجلس کا کسی نے اور کچھ خیال کیا ہو کہ وہ بتائے تو ہم اس پر بعد میں بات کریں گے. فی الحال سب سے بڑی بات یہ ہے کہ قرآن جس رسول کے ذریعے آیا اور ہمارے جس نبی کے ذریعے آیا، ان کے بارے میں قرآن نے بہت کچھ کہا. تھوڑی دیر سے بات ہم کر لیں آپ سے. تھوڑا سا ایسا کر سکتے ہیں نہیں، اس کو یوں ہوا کہاں چلے گئے، تھوڑا سا ادھر کریں، ادھر 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 بس یہ اتار نکالیے بیٹھ سے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اگر ہم ان تفصیلات میں جائیں، آپ لوگ واقف ہیں مختلف آیات پر اور خطبہ اور ذاکرین سے سنتے رہتے ہیں. میں چاہتا ہوں میری گفتگو اس محدود ماحول میں اور اس مجمع کے سامنے جو ہے، جس کو اس ممبر سے بات کرتے ہوئے 57 سال ہو چکے. 57 سال سے اس ممبر پر ہم آپ کے سامنے ان تاریخوں میں آتے ہیں. اس کے علاوہ بھی مجالس میں میں سمجھتا ہوں کہ اس پوری مدت میں جتنا کچھ ہم نے آپ کے سامنے عرض کیا ہے، ہمارے دوست جو دنیا سے چلے گئے ہمارے ساتھ اب نہیں ہے. میں سب کا نام کیا کیا لوں. اب مابقی لوگوں میں شاید
وہی ہوں کہ جو اس منبر پر ہم نے آ کر کیا کہا کیا نہیں کہا، شاید اس سلسلے میں وہ کوئی گواہی نہیں دے سکتے، کوئی گواہی نہیں دے سکتے۔ وہ ادھر آ جائیے مولانا، یہاں کوئی گواہی نہیں دے سکتے۔ اور بہت سے ہمارے سامعین ذاکرین متبع آج دنیا میں ماشاءاللہ اپنا سلسلہ تبلیغ میں اپنا فریضہ ادا کر رہے ہیں۔ پہلے میں آپ سے بتا دوں، یہ مجلسیں شروع میں 4 بجے ہوتی تھی۔ ہماری کمسنی میں اس منبر پر جو حضرات خطاب کر رہے تھے، ایک فتویٰ آیا کہ استاد مرحوم مولانا ابرار حسین صاحب اللہ پاروی 4 بجے کا وقت، اور پھر رامپور سے اصرار شروع ہوا کہ ابرار حسین صاحب کو رامپور، نواب رامپور جو اس وقت تھے رضا علی خان صاحب، ان کا اصرار ہوا، اور اب میں نہیں کہہ سکتا، بہرحال سرکار مفتی اعظم ہمارے جد مرحوم ان سے اجازت حاصل کرنے کی بات کی گئی، اور خود سرکار سعید الملت ناصر الملت اللہ ان کے درجات عالی کری، تو یہ حضرات بھی، جس کے بعد مولانا ابرار حسین صاحب پاروی کے لیے یہ طے کیا گیا کہ یہ عشرہ 4 بجے کے بجائے 2 بجے ہوگا، تاکہ 2 بجے وہ مجلس پڑھ کر چارباغ اسٹیشن پہنچ جائیں، وہاں سے ٹرین سے رامپور پہنچ جائیں، وہاں رات دیر میں مجلس ہوتی تھی، اس کو پڑھ لیں اور پھر فوراً واپس ٹرین پر بیٹھیں لکھنؤ آ جائیں۔ تو یہ ایک طریقہ بنا کہ مولانا ابرار حسین صاحب قبلہ اس عشرے کو بھی پڑھتے تھے، اور روز رات کو رامپور کی مجلس بھی پڑھتے تھے، اور پھر وہاں سے رات ہی کو واپس آتے تھے۔ یہ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ اس پر ہوتا تھا۔ ہم کچھ اور باتیں بھی کہتے ہیں، لیکن اس کا تقاضا اس وقت نہیں ہے۔ اس شدید گرمی میں، ان حالات میں، یہ بہت بڑی بات ہے۔ آپ تشریف فرما ہے، ادھر تشریف لائیے، یا آپ کی آمد پر میں ایک بات یاداری کہوں، یہی وقت تھا کہ میں والد مرحوم آیت اللہ المرحوم تاج العلماء وازگی صاحب قبلہ کے ساتھ کم سن تھا، اور آپ کے غالباً چچا ہوئے مولانا سید احمد صاحب قبلہ، ماموں چچا بھی تھے، ماموں مولانا سید احمد صاحب، جن کا خطاب لکھنؤ میں منفرد تھا 8 محرم کو حسینیہ جناب تقی صاحب والا اللہ مقامہ میں اکبری گیٹ کہ 8 محرم کو وہ تمام لکھنؤ دوڑتا تھا۔ وہ مجلس مشہور تھی اشاروں کی مجلس، اشاروں کی مجلس، کہ وہ فضائل سے مصائب تک صرف اشارے کرتے، ایک منفرد انداز 8 محرم، اور وہ بے پناہ مجمع۔ تو محرم کا زمانہ 2 بجے دن کا وقت تھا، ان کے پاس بیٹھے ہوئے تھے والد صاحب کے ساتھ، اور بہت زور و شور کی آوازیں آئیں، تو وہ بھی چونکے، والد صاحب بھی، ہم بھی۔ تو مولانا سید احمد صاحب قبلہ نے فرمایا وہ نازمیہ مدرسے کی مجلس کی آواز، یہاں کے مجمع کی آواز جو نعرہ صلوات وغیرہ ہو وہ وہاں پہنچ رہی۔
واقعات کو بڑی تفصیل سے ہیں، جتنا آپ چاہیں بیٹھ کے بات کریں اور تاریخ لکھ لیں. اور ایک مورخ خان تشریف فرما ہے. تو یہ حالات ہمارے سامنے بہت سے، اس مجلس سے ہی متعلق اگر میں بیان کروں تو بہت کچھ. خود آپ کے گھر پر آپ کے ہم میں مرحوم مولانا سید حسن صاحب کا جو نجف اشرف میں جب ہم لوگ پڑھتے تھے تو ان کا احترام وہاں عظیم علماء فرماتے تھے، مراجع. وہ بھی ایک مرجع کی حیثیت میں تھے. جناب مولانا سید محمد صاحب قبلہ کے حسینیے میں ان کے شریعت قدے پر 7، 8، 9 غالباً 3 دن مولانا سید حسن صاحب قبلہ کا بیان ہوتا. آپ کو نہیں معلوم، میں اس میں بھی شریک ہوں. میں بتا رہا ہوں کہ اگر اس تاریخ کو میں کہوں تو اس کے ساتھ دینے والے، ہاں ہم نے دیکھا کوئی نہیں ہے. یہ اکیلا شخص جو آپ سے بات کر رہا ہے. پوری عزاداری پر لکھنؤ کی بہت کچھ ہم بات کر سکتے ہیں، یہاں تک کہ اس وقت تک جب وہ خطاب فرماتے تھے وہاں سید حسن صاحب قبلہ، میں نہیں کہہ سکتا، مجھے کچھ بھی یاد نہیں کہ وہ کیا پڑھ رہے ہیں، لیکن یہ دیکھتا تھا مجمع کا، عوام کا والہانہ انداز میں آنا، دوڑنا، پہنچنا. اتنا بڑا ان کا حسینیہ سب بھر جاتا تھا. اوپر چاروں طرف جو مکان بنا تھا اندر، تو مجھے جو جتنا یاد ہے بیان کر رہا ہوں، یہ اندر مکان اسی طرح بنا ہوا تھا. اس پر بھی مجموعہ اچھا ہر طرف بیٹھا ہوا ہے. یہ ایک شوق و اشتیاق اور ان مجالس سے میں نہیں کہہ سکتا کہ دنیا میں کسی بھی عالم اسلام کی شخصیتوں میں علم کے اضافے کے سوا کوئی اور بات پائی جاتی ہے. چلو ان کو سنیں گے، کچھ علم میں اضافہ ہوگا. چلو وہاں چلیں، کچھ معلومات میں اضافہ ہوگا. جانے دیجیے. تو آئیے ہم آپ سے پھر بات کریں ولایت اہل بیت اطہار صلوات محمد علیہ. میں نے کبھی ایک واقعہ فرضی ہے کہیں پڑھا کسی کتاب میں، کسی اخبار میں، کہ ایک دیوار سے 2 صاحبان کان لگائے کھڑے ہیں. ایک دیوار سے 2 صاحبان کان لگائے کھڑے، جیسے اندر کچھ سننے کی کوشش کر رہے ہیں. ایک تیسرا شخص وہاں سے گزرا، اس نے ان دونوں سے پوچھا کیا کر رہے ہو؟ تو ان دونوں نے اشارہ کیا تم بھی سنو. تو وہ بھی کان لگا کے کھڑے ہو گئے. کچھ دیر بعد جب کچھ سمجھ میں نہیں آیا تو انہوں نے ان دونوں سے کہا 10 منٹ ہو گئے مجھے کھڑے یار، میں تو کچھ بھی نہیں سن پا رہا ہوں. تو دونوں نے غصے سے جواب دیا 2 دن سے ہم کھڑے ہوئے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، تم 2 منٹ میں چاہتے ہو سب سن لو. 2 دن سے ہم کوشش کر رہے ہیں، ابھی تک ہم نے کچھ نہیں سنا، تو تم 2 منٹ میں کیسے سن لو گے؟ بس یوں ہی سمجھ لیجیے کہ فضائل اہل بیت اطہار کا سلسلہ جاری ہے. کچھ ایسے ہیں جو کان لگائے سمجھ میں نہیں آتا ان کو. صلوات محمد علیہ. ہمارا آپ کا مولا وہ ہے کہ اسے دیوار سے کان لگا کے سننے کی ضرورت نہیں ہے. وہ دیوار کو اشارہ کرے تو اشارے پر دیوار چلے گی. احترام علماء. کل شب کو مجھے آپ کے یہاں پڑھنا ہے، اور میری اس تکلیف کو دیکھ کر گزشتہ سال ان کی جو بزرگ ہیں خدا ان کو طول حیات دے، صحت یاب رکھے، انہوں نے سنا کہ جو مولانا کے مجلس پڑھتے ہیں وہ بہت تکلیف سے کڑی سیڑھیوں میں جائیں گے.
تو انہوں نے آپ کو حکم دیا ہوگا، آپ نے وہاں ایک لفٹ کا انتظام کیا جو آپ کی بزرگ کی طرف سے، کہ جو ذاکر حسین آ رہا ہے اس کو اتنے عرصے سے آ رہا ہے، اب جانے میں تکلیف ہے تو اس کا انتظام، اور مجھ سے کہا گیا آپ ہی افتتاح کریں گے۔ تو جب میں گیا اور میں اس لفٹ کے ذریعے اوپر پہنچا تو مجھے یہ خیال ہوا کہ احترام، عقیدت، محبت ہم سے نہیں ہے، حسین مظلوم سے ہے، اس ذکر سے ہے، اور یہ ذکر یہ شرف عطا کرتا ہے۔ سمجھیے کہ بادشاہ وقت اور ممبر پر مرزا نبیر، شامیانہ ہٹ گیا، دھوپ مرزا نبیر کے اوپر پڑنے لگی، بادشاہ جو بیٹھے ہیں ان کے سر پر چتر کا سایہ کیے ان کو ملازم کھڑے ہیں، بادشاہ وقت لے لیا انہوں نے ان سے چتر کو، بادشاہ نے خود کھڑے ہوئے ممبر کے قریب آئے، چتر بلند کر کے سایہ ذاکر پر دھوپ نہ پڑے اس کا سایہ رہے۔ کسی کی ہمت نہ ہوئی کہ بادشاہ سے کہ لائیے ہم کو دے دیجیے، سب جانتے تھے کہ اگر ٹوک دیا کہ ہمیں دے دیجیے تو عقیدت کے خلاف ہو جائے گا، اور پہچانو کہ بادشاہ وقت ممبر پر بیٹھے ہوئے ذاکر کی عزت و عظمت کا کیوں احترام کر رہا ہے، لیکن نسبت حسین سے تھی۔ صلوات محمد علیہ وسلم۔ نسبت امام حسین سے۔ اور آج بھی میں، آپ، دنیا میں کوئی خطیب، کوئی مقرر یہ نہ خیال کرے کہ جب وہ ممبر سے اترتا ہے تو لوگ دوڑ کر اس کا ہاتھ چومتے ہیں تو وہ بڑا محترم ہے۔ یہ ہاتھ صرف اس لیے چومے جاتے ہیں کہ دوسرے جو چوم رہے ہیں وہ علم اٹھاتے ہیں ہاتھوں سے، تو ان ہاتھوں کا بھی احترام اس لیے کرتے ہیں کہ یہ مولا کا خطیب ہے، مولا کی مدح کرنے والا ہے۔ ہاں دوستوں عزیزوں، میں اپنے تمام نوجوانوں سے، بچوں سے جو جہاں جہاں میری آواز سن رہے ہو، آئیے تھوڑی دیر میں اس پر بات کریں۔ صرف اور صرف آج تاریخ کے قرآن کی تفسیر کے اعتبار سے دو باتیں کہوں گا، اس کی روشنی میں آپ غور کریں کہ کیا شریعت اور دین کو اس راستے پر جانے دیا گیا، چلنے دیا گیا، یا روکا گیا، راستہ بدلنے کی کوشش کی گئی۔ راستہ بدلنے کی کوشش کی گئی۔ میں ایک سوال کرتا ہوں، مسیلمہ نام سارے علماء اسلام جانتے ہیں، مسیلمہ شروع سے آخر تک مخالف اسلام رہا یا اسلام قبول کیا؟ وہ ہے مسیلمہ کہ جس نے اسلام قبول کیا، اس کے بعد اس نے اسلام سے انکار کیا اور مرتد ہوا، اس سے ایک جنگ ہوئی جس میں وہ قتل ہوا۔ لیکن اس پوری مدت میں اس کا حال کیا تھا، یہ میں نہیں کہوں گا کہ کذاب کی لفظ جو اس کے ساتھ وابستہ ہے، میں اس کو شروع میں نہیں کہہ رہا ہوں۔ مسیلمہ کذاب سے وہ مشہور ہے، ہم صرف مسیلمہ کہتے ہیں۔ مسیلمہ ایک موقع کی بات سنیے آپ کہ حضور کے پاس ان کے ماننے جاننے والوں میں سے کچھ لوگ ایک جوان کو لائے سرکار رسالت کے پاس، آپ دعا کر دیں کہ اس کے سر پر جو گنج ہے وہ دور ہو جائے، سر پر گنج ہے دور ہو جائے، جوان ہے،
تو حضور نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا، لوگوں نے دیکھا اسی وقت اس کے سر پر بال اڑنا شروع ہوئے۔ سب جانتے ہیں کہ حضور کا یہ معجزہ سب نے دیکھا کہ بال سر پر آئے۔ یمن تک یہ خبر پہنچائی گئی مسلمہ کذاب کو، اس کی قوم کے لوگوں کو جو کچھ ماننے لگے تھے دو چار، کہ سنا تم نے وہاں یہ ہوا، ہم بھی ایک مریض کو لائیں گے، اس کے لیے شفا کی دعا کر دینا، کیونکہ آپ نبوت کا دعویٰ کر رہے ہیں، اب یہ نبی ہے۔ تو وہ ان کی ملت کے لوگ ایک نوجوان کو لائے، بیمار تھا، انہوں نے کہا اس کے لیے دعا کر دیجئے کہ اس کو شفا ملے۔ تو انہوں نے مسلمہ نے اس کے سر پر پیار سے ہاتھ رکھا دعا کے لیے، اس کے سر پر جتنے بال تھے سب غائب ہو گئے، سر پر جتنے بال تھے وہ غائب ہو گئے۔ اور پھر تاریخ میں یہ کہ پھر اس جوان کی اولاد میں کسی کے سر پر بال نہیں اٹھے۔ تو ایک جگہ گنج کو دور کیا جا رہا ہے، ایک جگہ گنج کو لایا جا رہا ہے، یہ دونوں میں فرق کیوں ہے؟ ایک جگہ نبوت کا دعویٰ سچا ہے، ایک جگہ نبوت کا دعویٰ غلط ہے۔ تو قرآن بتانا چاہتا ہے کہ ہم نے جس کو بھیجا ہے اس کو اتنے صفات کے ساتھ بھیجا ہے، اب پہچانو کہ ان صفات کے مقابل کوئی اور ہو تو سامنے لاؤ، صلوات بھیجے درد کرو ان صفات کے ساتھ۔ یہ سب باتیں ہمارے پاس بہت تاریخ کے حساب سے ہیں کہ مسلمہ کا یہ بھی تھا، تو نے سنا کہ رسول جس کنویں میں پانی شورزار ہو، نمکین ہو، وہاں لعاب پھینک دے گے تو پانی شیریں ہو جائے گا۔ تو آپ نے ایسا کیا۔ اس کے مقابلے میں مسلمہ نے کیا کیا کہ اس سے بھی کہا گیا، اس نے جس کنویں میں اپنا لعاب پھینکا وہاں پانی جو تھا وہ بہت شورزار ہو گیا، میٹھا بھی تھا مگر خراب ہو گیا، اور پھر وہ کبھی ہوا پانی سے نہیں رکھے گا۔ تو یہ الگ الگ واقعات میں بیان نہیں کروں گا، صرف اس لیے کہ یاد رکھیے نبی وہ ہوتا ہے جس کو اس کی نبوت کے ثبوت میں سامنے کی ملت سے کچھ کہنا پڑے اور وہ اس پر چیلنج کرے کہ تم یہ نہیں کر سکتے۔ معجزہ کیا ہے؟ معجزے کی اصطلاحی تعریف میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ معجزہ کیا ہے؟ هو الامر الخارق للعادہ المقرون بالتحدی المتعذر علی الخلق الاتیان بمثلہ۔ یہ معجزہ تعریف کروں، ترجمہ کروں۔ معجزہ وہ ہے کہ جو ایک ایسے کام کو جو عادتاً ہوتا چلا آ رہا ہو اس کو توڑ دے، اس کی عادت کو چاک کر دے، اس کی عادت کو توڑ دے۔ لیکن صرف یہ نہیں کہ ہو گیا، اس میں یہ چیلنج ہو، المقرون بالتحدی، وہ اس چیلنج پر ہو کہ جو میں کر رہا ہوں یہ تم نہیں کر سکتے۔ یہ نہیں کہ کہہ دیا اور دوسرا بھی کر لیا، جو میں کر رہا ہوں وہ تم نہیں کر سکتے، اور لوگوں پر بالکل وہ عاجز ہوں اس کا جواب لانے سے۔ یہ ہے معجزہ، چیلنج پر مشتمل، لوگ اس کا جواب نہ لا سکیں، اور وہ کام ایسا ہو جو عادت سے خلاف ہو۔ عادت کہتے ہیں تکرار کو، عادت ریپیٹیشن، تکرار۔ ذکر بھی تکرار کو کہتے ہیں۔ آپ کوئی بات یاد کریں گے تو بار بار اس کو ذکر کہیں گے، اس کو عربی میں عادت کہیں گے، اور مختلف حیثیت سے آپ اس کو عادت کہیں گے۔ تو ہمارے پاس حضور کا معجزہ کیا ہے جس کو آپ نے تحدی کے ساتھ پیش کیا، اس چیلنج کے ساتھ پیش کیا، جو اس کا حکم تھا کہ کہو ان سے تم اس کا جواب نہیں لا سکتے، اور وہ چیلنج اتنا سامنے آیا کہ ایک سورہ ہی کا جواب لے آؤ، 10 سوروں کا جواب لے آؤ، نہیں لا سکتے تو ایک سورے کا جواب لے آؤ۔ اب میں یہاں
فضائل کے رخ پر آپ سے عرض کروں گا کہ جو تمام عالم اسلام تک میری یہ بات پہنچ رہی ہو ان سے میرا ایک سوال ہے کہ قرآن معجزہ ہے، رسول کا معجزہ ہے، حضور کا معجزہ قرآن، بہت معجزات ہیں لیکن تحدی کے بغیر ہے۔ ہر جگہ حضور نے نہیں فرمایا، یہ میری اپنی نظر کے مطابق بات ہے، اگر غلط ہو تو بتا دیجیے گا، کہ حضور نے کہیں بھی یہ نہیں فرمایا یہ میں پتھر اٹھاتا ہوں بولنے لگیں گے دیکھو یہ میرا معجزہ ہے، یہ سنگریزے اٹھاتا ہوں جواہر بن جائیں گے دیکھو میرا معجزہ، یہ درخت ابھی چلنے لگے گا دیکھو میرا معجزہ، نہیں، کہیں نہیں ہے۔ سامنے والے نے کہا ہم آپ کو اس وقت نبی مانیں گے جب آپ اس درخت کو چلتا ہوا دکھا دیں، ہم آپ کو اس وقت نبی مانیں گے جس درخت کو آپ نے وہاں بھیج دیا واپس بلا لیں، ہم آپ کو نبی اس وقت مانیں گے کہ جب آپ زمین سے پتھر اٹھائے اور بولنے لگے۔ تو لوگوں نے سوال کیا تب رسول نے جواب دیا، اپنی طرف سے نہیں فرمایا، اپنی طرف سے صرف ایک یہ قرآن جو اس کی دی ہوئی کتاب۔ تو میں تمام عالم اسلام سے پوچھتا ہوں، تقریباً 1460 سال ہو رہے ہیں اس قرآن کے نزول کو، اس پورے قرآن کے نزول کو اتنا زمانہ ہو رہا ہے، کیا قرآن پر تحقیق، تفحص، تفسیر، اس کو آگے بڑھانے کی باتیں، پڑھنے اور پڑھانے کی باتیں ختم ہو گئی؟ جبکہ اس وقت بھی یہ ہے کہ عالم اسلام کی مشہور یونیورسٹی جامعہ الازہر، وہاں کا شیخ وہی ہوتا ہے، وائس چانسلر وہاں کا وہی ہوتا ہے جس نے اپنے دور میں، اپنے زمانے میں، اپنے عہد میں قرآن پر کوئی اہم تحریر لکھ دی ہو۔ زمانے گزر گئے، قرآن پر تحقیق کا سلسلہ رکا نہیں رکا۔ یہ میں نے یہاں تک بات آپ سے اس لیے عرض کی کہ قرآن وہ معجزہ ہے جو ہر نبی کا معجزہ اس کے دور میں ختم ہو گیا، ہر نبی کا معجزہ اس کے دور میں ختم ہو گیا، لیکن ہمارے نبی کا معجزہ قیامت تک باقی رہے گا اور اپنا اثر بڑھاتا رہے گا۔ میں نے کچھ کہا تھا، میرے ماشاءاللہ فہم حضرات تشریف فرما ہے کہ نہج البلاغہ پر میں کچھ کہوں گا۔ میں یہاں تک آپ کے ذہن کو لایا کہ نہج البلاغہ سے ایک بات آپ سے کہوں، ایک صلوات پڑھیں محمد والے۔ میں نے ابھی عرض کیا ہے کہ میرا خطاب تمام دنیا کے نوجوان کیسٹ کے ذریعے یا چینلز کے ذریعے سے جو آواز جا رہی ہے اس کو سن رہے ہوں گے یا محفوظ کر کے بعد میں دیکھیں گے، تو ان سے میں کہوں گا قرآن معجزہ ہے، قرآن معجزہ۔ اچھا یہ بتائیے کہ قرآن میں سے ایک آیت ہم الگ کر لیں اور یہ کہے کہ یہ چونکہ ایک آیت ہے یہ لہذا یہ معجزہ نہیں ہے، میرا سوال ہے۔ قرآن میں سے ایک آیت، ایک سورہ ہم الگ کر لیں اور کہے یہ پورے قرآن سے چونکہ الگ ہو گئی ہے لہذا یہ معجزہ نہیں ہے، ہمارے حضرات بزرگ حضرات علماء کیا جواب دیں گے؟ جب قرآن نے چیلنج کیا کہ ایک سورہ ہی کا جواب لے آؤ تو ایک سورہ بھی معجزہ ہے، تو جب قرآن کی کسی آیت کو کسی آیت کے مقابلے میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے یہ معجزہ ہے یہ نہیں ہے، تو قرآن لانے والی شخصیتوں میں اب یہ کسی کے لیے نہ کہیے گا کون چھوٹا ہے کون بڑا ہے۔ اور آئیے نہج البلاغہ، علماء کی بات، سب علماء، جو مجھے کہنا تھا وہ شاید میں کل نہج البلاغہ سے بات کروں گا، آج صرف اتنا کہوں، ایک اور جگہ سے بات کر رہا ہوں۔
جہاں ہمارے آپ کے مولا خود خطاب فرما رہے ہیں۔ نہج البلاغہ میں یہ خطبہ مولا کا تردو علی احدہم القضیۃ فی حکم من الاحکام۔ وہاں کے جو سب کے علماء تھے ان میں سے ایک کے پاس ایک مسئلہ، توجہ کیجیے گا، جواب کے لیے لایا گیا، پیش کیا گیا یہ مسئلہ، وَيَحْكُمُ فِيهَا بِرَأْيِهِ، اس نے اپنی رائے سے اس پر ایک حکم لگایا، ایک حکم اپنی رائے سے لگا دیا، یہ مسئلہ جو تم نے پوچھا اس کا جواب یہ ہے۔ اب یہاں مولا فرماتے ہیں ثم ترد تلک القضیۃ بعینها علی غیرہ فیحکم فیہا بخلافہ، یہی مسئلہ جو اس عالم کے پاس لایا گیا اور اس نے اپنی رائے سے ایک فتویٰ دے دیا، یہی مسئلہ دوسرے عالم کے پاس لے جایا گیا، اس نے اس پہلے عالم کے خلاف اپنی رائے سے ایک اور فتویٰ دے دیا، اس کے خلاف جو اس نے کہا انہوں نے اس کے خلاف کہا۔ مولا فرما رہے ثم یجتمع القضاۃ بذلک عند الامام الذی استوصاهم فیسوی آراءهم جميعا، جلدی بات تمام کرو۔ پھر یہ دونوں کے حکم اس مسئلے کے مطابق جو بڑا قاضی تھا وہاں اس کے پاس لے جایا گیا، اس نے دونوں کی رائے کو ٹھیک کر دیا، یہ بھی ٹھیک یہ بھی ٹھیک۔ آپ توجہ کر رہے ہیں؟ مسئلہ ایک ہے، ایک عالم کہتا ہے یہ ہے، دوسرا عالم کہتا ہے یہ ہے، تیسرا عالم کہتا ہے سب ٹھیک ہے، یہ بھی ٹھیک ہے یہ بھی ٹھیک۔ یہ علماء کون ہیں؟ جو بات کے نہیں ہیں، عہد مولا امیر المومنین میں ہے۔ ذرا علماء کی جرأت تو دیکھیے کہ علی موجود ہوں وہ فتوے دے رہے ہیں، علماء عہد علی میں فتوے دے رہے ہیں، اس پر مولا نے فرمایا۔ اس کے بعد مولا سوال فرماتے ہیں افا امرهم اللہ تعالی بالاختلاف فاطاعوا ام نهاهم عنه فعصوا، کیا اللہ نے ان کو اختلاف کا حکم دیا تھا؟ میں ان کیسٹ کے ذریعے چیلنج کے ذریعے پوچھتا ہوں، مولا علی کا یہ خطبہ نہج البلاغہ جا کر دیکھیں، کیا اللہ نے ان کو اختلاف کا حکم دیا تھا تو انہوں نے اس کی اطاعت کی کہ اختلاف کرنے لگے؟ ام نہاہم عنہ، یا اللہ نے روکا تھا ایسا نہ کرنا، فعصوا تو انہوں نے نافرمانی کی۔ ام انزل اللہ تعالی سبحانہ دینا ناقصا، یہ بات کی بات ہے، صرف اتنا کہ امرہم اللہ تعالی بالاختلافات ام نہاہم عنہ فعصوا، ام انزل اللہ سبحانہ تعالی دینا ناقصا، بڑا عمدہ جملہ ہے مولا کا جملہ۔ مسجد لوگوں سے بھری ہوئی ہوگی، کوفے کا ممبر ہے، مجمع میں کتنے لوگ ہوں گے جو اٹھ کے سوال کر رہے ہوں گے، تاریخ سب نقل نہیں کرے گی۔ میں یہاں بیٹھ کے جتنا معاذ اللہ بلا تشبیہ ان کا ذرہ ہے خاک نالین کا، وہ جب خطاب کر رہے ہوں، کیونکہ میں نے کل آپ سے بیان کیا کہ منظر کیا ہوگا، وہاں مولا سوال فرما رہے یا ایسا ہوا کہ اللہ نے دین ناقص نازل کیا تھا، نامکمل دین نازل کیا، فاستعان بہم علی اتمامہ، تو انہوں نے اس کو مکمل کرنے میں اللہ کی مدد کی۔ وَلَهُمْ أَن يَقُولُوا وَعَلَيْهِ أَن يَرْضَىٰ، یہ کہتے جا رہے تھے اور وہ راضی ہو کے وہ دین بڑھاتا جا رہا تھا۔ صلوات محمد علیہ۔
بڑے ادب کے ساتھ یہ سوال رکھ رہا ہوں، اس کے بعد کی 3-4 جملے ہیں، ان پر غور کیجیے گا۔ میں یہیں تک اس بات کو تمام کرتے آگے بڑھتا ہوں کہ مولانا اس کے بعد فرمایا ام انزل اللہ سبحانہ وتعالی دینا کاملا وقصر الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ ان تبلیغہ و ادائے، یا اس نے دین مکمل نازل کیا تھا۔ پہلا سوال، دین ناقص تھا، نامکمل تھا، ان سے مدد چاہ رہا تھا اور یہ مدد کر رہے تھے۔ یہ گنہگار انسان، یہ گنہگار علماء جو آپس میں ایک مسئلے پر ایک نہیں ہو پا رہے تھے، یہ قرآن میں ایک ہو کر رائے دینے لگ گیا، اس نے شروع کر دیا۔ غور کر رہے ہیں آپ؟ یا دین اس نے مکمل نازل کیا تو معاذ اللہ رسول نے اس کے پہنچانے میں کچھ کمی کی۔ پھر فرماتے ہیں مولا واللہ سبحانہ وتعالی یقول ما فرطنا فی الکتاب من شیء وفیہ تبیان لکل شیء، اس نے کہا ہے کہ ہم نے اس میں نہ کوئی اضافہ ایسا کر دیا ہے، کوئی افراد نہیں دیا، اور اس میں ہر کھلی ہوئی بات موجود ہے۔ اب آئیے، میں نے کیا کہا آپ سے؟ قرآن قیامت تک کے لیے معجزہ ہے، رسول کا معجزہ قیامت تک کے لیے قرآن۔ عزیزان گرامی، قیامت تک کے لیے یہ علم کا معجزہ ہے، یہ ایسٹرانومی کا معجزہ نہیں ہے، یہ ایسٹرالوجی کا معجزہ نہیں ہے، فلکیات، طبقات ارض، ان سب کا معجزہ نہیں ہے۔ وہ یہ ضرور کہتا ہے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون۔ محترم حضرات، جہاں جہاں میری آواز سن رہے ہو، قرآن نے یہ کہا۔ کل میں نے آپ سے کہا تھا نا دیوار کی بات، کہ دیوار سنے ہو، قرآن اپنے لیے کہہ رہا ہے یہی قرآن اگر پہاڑوں پر نازل کر دیا جائے تو تم دیکھو گے خوف و خشیہ الہی سے ریزہ ریزہ ہو جائے۔ جب صامت قرآن پہاڑ پر اتنا اثر کر سکتا ہے تو بولتا قرآن صلوات محمد و آل محمد۔ آئیے بیچ میں رک کر ایک بات یاد دلاؤں گا، جس کو آپ ایک کتاب کی پہلی عبارت اور اسی کتاب کی آخری عبارت شمار کر لیں۔ ایک کتاب کا افتتاحیہ، اس کتاب کا اختتامیہ۔ یہ شروع ہوئی کتاب قرآن بسم اللہ الرحمن الرحیم سے، یہ ختم ہوئی بالناس سے، تو ان دو لفظوں کے بیچ میں پورا قرآن ہے، یہ ذہن میں رہے۔ میں ابھی نیزو بڑھا تک واپس آتا ہوں۔ ایک کتاب کے 2 ورق، پہلا ورق پیش کر رہا ہوں، قرآن معجزہ ہے، رسول کا معجزہ قیامت تک کے لیے قرآن ہے۔ اب جو بات یہاں میں کہوں گا، عرض کروں گا، اس سے یہ مجمع، اس کا ہم خیال مجمع، اس کے ہم خیال علماء، اس کے ہم خیال پڑھے سب واقف ہے، لیکن جو دور دور سے دیکھتے ہوں ان کی سمجھ میں بات اس وقت آئے گی جب وہ خود قریب کتاب کے جائے۔ اس لیے میں پوچھتا ہوں کہ حضور نے جب پہلی بار خانہ کعبہ کے قریب آ کر اپنی آغوش میں مولا علی کو لیا تھا تو منظر کیا تھا؟ بس لا رہا ہوں آپ کے ذہن کو قریب، منظر کیا تھا؟ افسوس پھر بہت جلد ختم ہوا تو میں جلدی سے تمام کر لوں گا۔ منظر کیا تھا؟ جلدی جلدی کہہ لو، آپ بہت سولا ہوا ہے۔ مولا علی آغوش میں ہے، رسول اپنی آغوش میں اپنے بھائی کو لیے ہوئے، جس پر روایت ہے کہ پہلی بار آنکھیں کھولی مولا علی نے تو اپنے بھائی کے چہرے کو دیکھا۔ یہ اب تک آنکھیں کیوں بند رکھی؟ جو چاروں طرف ہے ان کو تو بعد میں دیکھیں گے۔ صلوات محمد والے
تو چاروں طرف ہے، ان کو ہم بعد میں دیکھیں گے. آنکھیں پہلے کھولیں گے تو اپنے بھائی کی آنکھوں سے. اور تو یہاں ہم نے مختلف طریقوں پر اس روایت کو دیکھا، لیکن اس روایت کو میں پسند کرتا ہوں عرض کروں، یہ نہیں ہے کہ رسول نے فرمایا اے علی کچھ پڑھو. اگر یہ ہوتا تو بعض علماء کا لکھنا بہت صحیح ہے کہ پھر کیا کمال رہ جاتا. جو رسول پتھر اٹھاتے تھے بولو تو بولنے لگتے تھے، تو معجزہ رسالت علی بھی بولنے لگے. یہ نہیں ہوا. رسول نے نہیں فرمایا اے علی اقرا یا علی، پڑھو اے علی. نہیں، علی نے سوال کیا اقرأ یا رسول اللہ. آغوش رسالت میں پہلی بار آنکھیں کھولنا اور پہلی بار زبان سے کچھ کہنا دلیل ہے کہ پہچانو معجزہ کہاں سے شروع ہو رہا ہے. صلوات محمد و آل محمد. اقرأ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول کیا میں کچھ پڑھوں؟ آگے کی بات چھوڑتا ہوں کیونکہ وقت کے اندر بات کو ختم کرنا ہے. میں کچھ پڑھوں تو ہوئی بات. کیا کیا پڑھا اور کس طرح پڑھا اور رسول نے کیا فرمایا. اب آئیے نہج البلاغہ تک واپس آتے ہیں. ایک کتاب کے 2 ورق، پہلا صفحہ میں نے پیش کیا، دوسرا صفحہ آئیے. ترد على احدهم القضية في حكم من الاحكام فيحكم فيها برأيه ثم ترد تلك القضية بيان على غيره فيحكم فيها بخلافه ثم يستمر الخلاف بذلك ان الامام الذي صفاه في صبر اراه كما يقام الوضع. یہ میں نے آپ سے پڑھا. اب آتا کیا ہے منظر؟ اب مولا علی فرما رہے ہیں ان سب باتوں کے بعد اختلاف اتحاد کیا ہے؟ قرآن قیامت تک کا معجزہ، علم کا معجزہ. جہاں تک میری آواز جا رہی ہے میں جانتا ہوں آپ تائید کریں گے کہ ہاں قرآن علم کا معجزہ قیامت تک. اس کا ثبوت تو لائیں ہم کہ قرآن قیامت تک کے لیے علم کا معجزہ ہے، قیامت تک رسول کا معجزہ ہے، قیامت تک. ممبر کوفے کا ممبر، مولا علی، نہج البلاغہ بعد میں جمع ہوئی، خطبے میں یہاں تک کی میں نے عبارت پڑھی. اب آگے کی عبارت سناؤ. ان القرآن، اب مولا علی قرآن کے بارے میں فرما رہے ہیں ان القرآن یا انما القرآن ظاہرہ انیق و باطنہ عمیق. یاد رکھو قرآن کا ظاہر بہت خوبصورت ہے. یعنی کس پہ اشارہ چلا گیا؟ صرف ظاہر پہ نہ جاؤ. ظاہر و انیق و باطنہ عمیق، اس کا باطن بہت گہرا ہے. یہاں پر رک کے میں ہمیشہ عرض کیا کرتا ہوں، مجھے بھی بڑا پیراکی کا شوق تھا، بہت گومتی میں ادھر سے ادھر جاتا تھا. لیکن جو پہننا نہ جانتے ہو ان سے پوچھو گومتی کی گہرائی بتائیے گا. گومتی کی گہرائی جو پہننا نہ جانتا ہو بتانے چلے گا تو غرق ہو جائے گا. وہی بتا سکے گا کہ گومتی یہاں کتنی گہری، وہاں کتنی گہری. وہاں جہاں بھی دریا ہو، دریا کے کنارے رہ کر دریا کی گہرائی کا اندازہ نہیں کر سکتا کوئی جب تک کہ دریا میں اتر کے نہ پیسا ہے کہ کہاں کتنا گہرا ہے. اب علی نے فرمایا کہ قرآن کا ظاہر بہت خوبصورت، باطن بہت گہرا. یہ گہرائی کون بتائے گا؟ وہی کہ جس کے سامنے پورا علم قرآن سامنے موجود ہو. انن نقطی تحت الباب. صلوات محمد و آل محمد. انن نقطی تحت الباب. ابھی باقی ہے قیامت تک. معجزہ ہے رسول کا، معجزہ ہے علم کا، قیامت تک باقی رہنا ہے. تمام صفحہ علماء سے، صفوف علماء سے ہر جگہ سوال کرتا ہوں. یہ بات آگے علی کے اس خطبے میں ہے. دیکھو باطن و عمیق، باطن بہت گہرا ہے. لا تقنع عجائبہ، اس کے عجائب و غرائب کبھی
والے ہیں. ولا تنقضی غرائبہ، اور جس کے عجیب و غریب سب اور مسئلے وہ کبھی ختم ہونے والے نہیں. ولا تکشف الظلمات الا بہ، تاریکیوں پر سے پردے ہٹائے نہیں جا سکتے بغیر قرآن کے. یہ چیلنج جس وقت علی نے کیا، تصدیق معجزہ رسالت ہوئی کہ نہیں؟ اب اس دور سے آج تک کسی اور کا قول لاؤ کہ قرآن کے معجزے کبھی ختم ہونے والے نہیں ہیں. عزیزوں اور دوستوں، جب قرآن کے معجزے کبھی ختم ہونے والے نہیں ہیں تو جس نے سب سے پہلے رسول کی آغوش پہ تلاوت قرآن کی، صلوات محمد و آل محمد، کیا معجزے کیسے ختم؟ قرآن صامت اور قرآن ناطق جتنا پڑھا جائے. ہم وہ علی جنہوں نے یہ فرمایا انا، میں قرآن ناطق، میں بولتا ہوا قرآن، آپ کے مولا نے. عزیزان گرامی، اب وہی گھرانہ، وہ خانوادہ کہ جہاں سے قرآن، علوم قرآن، یہ خالی میرے اور آپ کے مولا علی، بلکہ اس کے بعد اسی دور کے بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ جن کو دعویٰ ہو کہ رسول کے ساتھ، رسول کے پاس، لیکن ان کے علم کا بھی جو حال تھا وہ ہم اور آپ جانتے ہیں. تو نہج البلاغہ، میں اگر یہ کہوں تو غلط نہیں ہے، چند جملے سن لیجیے آپ. اس لیے میں عرض کیا کرتا ہوں، آج بہت زمانے کے بعد آپ کے بات دہرا دوں آپ کے سامنے. نہج البلاغہ مولا علی کا کلام، اور اس کے لیے ہمارے درمیان یہ روایت مشہور ہے کہ قرآن کے بعد عالم اسلام میں اگر کوئی کتاب ہے تو نہج البلاغہ. اور اس لیے وہی قرآن، اور جب سامنے رکھے نہج البلاغہ، مشکل ہے کہ میں کم وقت میں آپ کے سامنے، اگر ہو سکے انشاءاللہ تو اب کل کی گفتگو میں بات ہوگی، یہاں سے بھی اتنا کہہ دوں، نہج البلاغہ صرف نہج البلاغہ نہیں ہے. نہج البلاغہ حضرات علماء اکرام کی خدمت میں، جاننے والے افراد کی خدمت میں میرے نزدیک چند جملے. نہج البلاغہ صرف نہج البلاغہ، بلاغت کا راستہ نہیں ہے. نہج البلاغہ نہج الفصاحہ بھی ہے، نہج البلاغہ نہج الادب بھی ہے، نہج البلاغہ نہج التہذیب بھی ہے، نہج البلاغہ نہج الادب بھی ہے، نہج البلاغہ نہج الاخلاق بھی ہے، نہج البلاغہ نہج الاسلام بھی ہے، نہج البلاغہ نہج الایمان بھی ہے، نہج البلاغہ نہج الدین بھی ہے، نہج البلاغہ نہج الآخرہ بھی ہے، نہج البلاغہ نہج الفشر بھی ہے، نہج البلاغہ نہج آدم بھی ہے، نہج البلاغہ نہج نوح بھی ہے، نہج البلاغہ نہج ابراہیم بھی ہے، نہج اسماعیل بھی ہے، نہج البلاغہ نہج عیسیٰ بھی ہے، نہج البلاغہ نہج محمد بھی ہے، اور نہج بلاغہ نہج علی بھی ہے، نہج البلاغہ نہج فاطمۃ الزہرا بھی ہے، نہج البلاغہ نہج الحسن بھی ہے، نہج الحسین بھی ہے. آخر امام تک میں کہوں کہ شروع سے آخر تک جس کو دین سمجھنا ہو قرآن سے سمجھے، نہج البلاغہ تک آئے، سارا قرآن سمجھ میں آتا چلا جائے گا. صلوات محمد و آل محمد. راستہ ہے. آج نہج النجف بھی ہے، نہج القاسمیہ بھی ہے، نہج الکربلا بھی ہے، نہج دین حق بھی ہے، اور نہج معرفت حق و باطل بھی ہے. قرآن کے نام ہے نہج ہدایت، بشارت، نام ہے قرآن، خدا و بشرا. تو نہج البلاغہ نہج ہدایت بھی ہے، نہج بشارت بھی ہے، نہج نظارت بھی ہے، نہج کلام بھی ہے، نہج علم بھی ہے، نہج وفات بھی ہے، اور نہج پل صراط بھی ہے،
اور نہج میزان بھی ہے، نہج حساب بھی ہے۔ جب پل صراط سے گزرنے کی مشکل آئے گی پیش تو نہج البلاغہ کا خطبہ یاد آئے گا۔ صلوات محمد علیہ۔ ہاں دوستان، اور اس لیے میں آپ سے کہوں گا، کوفے والوں نے کیا قدر کی، جن کے درمیان مولا علی کے خطبے ہوں، زندگی گزری ہو۔ جب لے کر چلے مدینے سے پہلی بار علی کوفے کی طرف اپنے خانوادے کو، تو میں نے اس کو روایت میں دیکھا، شہزادی زینب جس سواری پر ہوتی تھی، جب قافلہ روکا جاتا تھا، ناکے بٹھائے جاتے تھے، خیمے آراستہ کیے جاتے تھے، تو زینب جس سواری پر ہوتی تھی، تمام بنی ہاشم کے جوان جو چاروں طرف ٹہل رہے ہوں وہ قریب آ جاتے تھے، تلواروں کے سائے میں زینب کو ان کے خیمے تک پہنچاتے۔ ہاں عزیزوں اور دوستوں، شہزادی زینب کے 2 بچوں کی شہادت کل آپ سنیں گے، لیکن کربلا والوں میں سے 2 اور بچوں کی شہادت میں آج بیان کیا کرتا ہوں، اسے جلدی جلدی بیان کروں۔ جناب مسلم کوفے آئے، وہی کوفہ، بڑا بھروسہ تھا، اور جب اس کوفے تک شہزادے مسلم آئے تو بعض روایات میں ہے کہ آپ کے ساتھ آپ کے 2 کمسن بچے آئے، اور بعض روایات میں کہ نہیں، ان کو بعد میں قیدی بنایا گیا۔ لیکن میں اس پر اعتبار رکھتا ہوں کہ شہادت حضرت مسلم کے بعد ان دونوں بچوں کو آپ نے امانتاً کسی کے پاس، قاضی شریح کے پاس سپرد کیا کہ ہم تو جا رہے ہیں لیکن ان کو تم اپنے پاس۔ اور جس بے بسی اور بے کسی کے عالم میں حضرت مسلم کی شہادت ہوئی وہ آپ اس تاریخ میں جانتے ہیں۔ آپ نے 3 وصیتیں کی تھیں، اے ابن زیاد، اگر کچھ نہیں تو میری ان 3 وصیتوں کے لیے میں چاہتا ہوں کہ اس کو اجازت دے دے، میں اس کو اپنی وصیتیں کر دوں۔ اجازت میری پسر صاحب تھا۔ آپ نے وصیت کی، دیکھ مجھ پر 700 درہم یہاں کے لوگوں کے قرض ہیں، یہ میری تلوار فروخت کر دینا، اس سے اس قرضے کو ادا کر دینا۔ دوسری وصیت میری یہ ہے کہ مجھے قتل کے بعد میرے لاشے کو دفن کر دیا جائے۔ تیسری وصیت یہ ہے کہ میرے آقا حسین کو خبر کر دی جائے وہ یہاں نہ آئے۔ پوچھا ابن زیاد نے کہ کیا وصیتیں کر رہے تھے، کیا وصیتیں کر رہے تھے؟ اس نے بیان کیا، حضرت مسلم نے آواز دی، یہ دیانت کے خلاف تو نے کیا، میں نے تجھ سے وصیتیں کی، تو نے اس کو بیان کیا۔ اس کے جوابات کو میں نقل نہیں کروں گا، لیکن ایک جواب بہت کافی ہے کہ جب اس نے کہا کہ ہم بعد میں لاشوں کو دفن تو نہیں کریں گے۔ اب آپ اندازہ کر سکتے ہیں ایک شہزادہ مسلم کے ساتھ پھر کیا ہوتا ہے۔ یہ سمجھتے ہوئے آپ نے اپنے بچوں کو قاضی شریح کے سپرد کیا۔ قید خانے میں دونوں بچوں کی زندگی۔ آخر میں ایک بھائی نے دوسرے بھائی سے کہا جلدی جلدی تمام کرو، ایک بھائی نے دوسرے بھائی سے کہا آؤ ہم لوگ اس قید خانے کی نگہبان سے یہ تو بتائے کہ ہم ہیں کون، ساری زندگی کیا یہی قید خانے میں گزر جائے گی؟ آیا نگہبان قید خانے کا وقت کے اوپر تو آپ نے بچوں نے کہا اے شیخ یہ بتلا کہ کیا تو حضرت محمد مصطفیٰ کو جانتا ہے؟ گھبرا گیا، کیسے نہ جانوں، میں تو ان کی امت میں میرے نبی ہوں۔ کیا تو ان کے وسیع علی مرتضیٰ کو جانتا ہے؟ کیسے نہ جانوں، ان کے وسیع میرے آقا۔ جب یہ سب بیان کر لیا تو پوچھا آپ کیوں ایسا کہہ رہے ہیں؟ کہا ہم انہی کے خانوادے کی فرد ہیں۔ بس سن کر لرزنے لگا، کہا بچوں انتظار کرو، رات کا وقت آیا، کچھ گیہوں، کچھ کھانا، کچھ روٹی، کچھ پانی ساتھ میں کیا، دروازہ قید خانے کا کھولا، کہا بچوں رات کے اندھیرے میں آپ جہاں چاہے چلے جائیں، آپ کو میں اس راستے پر چھوڑ دیتا ہوں کہ جہاں سے آپ آگے اور کسی امن کی جگہ جا سکتے ہیں۔ آگے بڑھ کے انصاف کیا، خود کہیں چلا گیا۔ رات گزری، بچے راتوں کو سفر کر رہے ہیں، دن کو آرام کر رہے ہیں کہیں پر۔ اسی عالم میں ایک رات
گھوم پھر کر وہیں پر بیٹھے، اس لیے کہ جو کارواں تک پہنچتے تھے کارواں نکل چکا ہوتا تھا، رات کے اندھیرے میں معلوم نہیں ہو پاتا تھا کہ کارواں کدھر گیا۔ اسی عالم میں دونوں شہزادے ایک جگہ پانی کے قریب ایک کھجور کے درخت کو دیکھا، اس کی 2 شاخیں نکلی ہوئی ہیں، ان پر دونوں بچے خاموش بیٹھ گئے۔ یہ دن گزرے گا تب آگے بڑھیں گے۔ مورخ نے لکھا کہ اس پانی بھرنے کے لیے کنیز اس دریا اس نہر تک آئی، اپنے ڈول کو پانی میں ڈالا کہ بھر جائے، لیکن اتنے میں دیکھا، روایت کا فقرہ نقل کر رہا ہوں، کأنہما قمران عاکسان فیہما، اس نے دیکھا جیسے 2 چاند ہیں جو پانی میں چمک رہے ہیں۔ سر اٹھا کے دیکھا 2 بچے خاموش بیٹھے ہیں۔ بچوں آپ کون ہیں، یہاں کیوں بیٹھے ہیں؟ وہ میں مختصر کروں بات کو، دونوں شہزادے نیچے آئے، سب بیان کیا، کہا ہمارے ساتھ چلیے، ہماری مالکہ بہت مومنہ ہے، وہ آپ کا خیال کرے گی، گھر میں لے کر آئے۔ اس ضعیفہ نے جب سنا کہ یہ کون بچے ہیں، فرش کو صاف کیا، ایک حجرے کو صاف کیا، بچوں کے لیے انتظام کیا، لا کر بٹھایا، آرام کریں آپ، ہاں اتنا خیال رکھیے گا کہ میرے گھر میں جو ہے مالک وہ بہت دشمن ہے اہل بیت۔ رات کا وقت تھا، دق الباب ہوا، پوچھا اس ضعیفہ نے کون ہے، جواب دیا اس نے میں، اپنا نام بتایا، دروازہ کھول، دروازہ کھولا گیا، اندر آیا، کہا کہاں سے آ رہا ہے، بہت تھکا ہوا لگ رہا ہے، کہا قید خانہ ابن زیاد سے 2 کمسن بچے مسلم کے نکل گئے ہیں، ان کی تلاش کا حکم دیا گیا ہے، ہر بچے کے سر پر 1000 درہم معین کیے گئے ہیں، میں دن بھر ڈھونڈتا رہا ہوں کہ شاید مجھ کو یہ پیسے مل جائیں۔ سن کر کہا کیا تجھ کو رسول سے شرم نہیں آتی؟ کچھ فقرے گئے، بس جلدی جلدی بات تمام کروں، خاموش لیٹ گیا۔ ادھر ایک شہزادے کی آنکھ کھلی، دوسرے بھائی سے کہا بھیا ابھی ابھی خواب میں ہم نے دیکھا کہ بابا آئے ہیں، نانا رسول خدا آئے ہیں۔ جواب دیا میں نے بھی ابھی یہی خواب میں دیکھا ہے۔ آواز بلند ہوئی، اس کی آنکھ کھلی، کون بول رہا ہے حجرے میں؟ آگے بڑھا، اندھیرے میں آیا، آ کر ہاتھ پار ڈالا تو چھوٹے بھائی کے اوپر ہاتھ پڑا، پوچھا کون ہے آپ؟ بچوں نے جواب دیا ہم کون؟ بس سننا تھا کہ اچھا سارا دن ہم آپ کی تلاش میں رہے۔ دونوں بچوں کو سختی سے لا کر کھمبے سے ستون سے باندھ دیا گیا۔ معصوم بچے، نہ سر پر باپ کا سایہ، خبر بھی نہیں کہ بابا پر کیا گزری۔ اسی میں یہ بھی نہیں معلوم کہ کربلا کا قافلہ کہاں ہے، یہ بھی نہیں معلوم کہ کربلا میں کیا گزر چکی۔ تاریخ کہتی ہے صبح ہوئی، دونوں بچوں کو لے کر فرات کے کنارے آیا، اپنے غلام کو ساتھ لایا، کہا ان بچوں کے سر کو قلم کر دے۔ غلام نے صورت دیکھی، بچوں کے چہرے دیکھے، حال عجب ہوا، تلوار پھینکی، فرات میں اترا اور پیرتا ہوا دوسری طرف نکل گیا۔ اس کی بیوی آگے بڑھی، کیا تجھے سیدہ سے شرم نہیں آتی؟ معصوم بچوں نے، بس عزیزان گرامی، معصوم بچوں نے اس بیوی کو دیکھا، کہا اے مومنہ ہم ضرور قتل کر دیے جائیں گے، لیکن ہماری طرف سے 2 وصیتیں ہیں۔ ایک وصیت یہ ہے کہ ہمارے کپڑوں کو ہمارے خون سے تر کر کے رنگین کر کے ہماری ماں تک بھجوا دینا، تاکہ ہماری ماں کو یقین آ جائے کہ ان کے بچے میدان عالم غربت میں قتل کر دیے گئے۔ پھر وصیت کی اس شیخ سے کہ اگر تجھے قتل ہی کرنا ہے تو ہمارے بالوں کو تراش لے جا کر بازار میں دے دے، یا ہمیں زندہ لے چل۔ کہا نہیں تو میں تو قتل کر کے رہوں گا۔ جب یہ بھی سنا تو کہا اچھا تو آخری بات یہ ہے کہ ہم کو 2 رکعت نماز پڑھ لینے دے۔ اچھا تمہیں نماز، بس عزیزان گرامی 2 جملے، اچھا اگر تمہیں نماز فائدہ دے تو نماز پڑھ لو۔ تلوار بلند کر کے آگے بڑھا، نمازیں ختم ہو رہی ہیں، چاہتا ہے ایک بھائی کو قتل کرے، دوسرا بھائی سامنے آ جاتا ہے۔ سنیے فقرہ، ایک بھائی کو قتل کرنا چاہتا ہے، دوسرا بھائی سامنے آ جاتا ہے۔ آخر کو پوچھا اس نے بڑے بھائی سے تم کیوں چاہتے ہو کہ پہلے قتل ہو جاؤ؟ تمہیں کیا ضد ہے کہ تمہیں پہلے قتل کیا جائے؟ کہا اے شیخ جب ہم گھر سے چلے تھے تو میری ماں نے میرے بھائی کا ہاتھ میرے ہاتھ میں کہا تھا اپنے بھائی سے ہوشیار رہنا، اس
اس لیے میرا دل یہ ہے کہ میں اپنے بھائی سے پہلے قتل کر دیا جاؤں. تلواریں چلی، سر کٹے، تلواروں کے ساتھ چلو بڑے دوسرے ساتھ